السلام علیکم۔ بوریت اور بے چینی جو کہ خود پسندی، خود غرضی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چلو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو کہ یہ ایک نوجوان کے بارے میں ہے جو بوریت اور بے چینی کا شکار تھا۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا اور شکایت کیا کہ میں بوریت اور بے چینی کا شکار ہوں، میری زندگی میں دلچسپی کا کوئی سامان باقی نہ رہا۔ اس کا معائنہ سر انجام دینے کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نوجوان کے ساتھ اصل مسئلہ اس کی روحانی سمت میں پنہا تھا۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ تجویز کروں گا اور تمہیں ایک دن اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ مقام کون سا ہے؟ مریض نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر نے پھر کہا کہ بطور بچہ آپ کون سا مقام پسند کرتے تھے؟ آپ حقیقت میں کہاں جانا چاہتے تھے؟ تب مریض نے کہا کہ میں ساحلی سمندر سے محبت کرتا تھا، میں ساحلی سمندر پر رہنا پسند کرتا تھا۔ تب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نسخہ لو اور ساحلی سمندر کی طرف چلے جاؤ۔ آپ نے ایک خوراک کو صبح 9 بجے لینا ہے، ایک کو دوپہر 2 بجے لینا ہے اور آخری خوراک کو بعد از دوپہر 3 بجے لینا ہے۔ آپ نے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ان ہدایت پر عمل کرو گے اور مناسب وقت سے قبل اگلی ہدایت یا نسخے کو نہیں پڑھو گے۔ مریض نے کہا کہ میں نے اس سے قبل اس قسم کی نسخہ نہیں سنا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ نسخہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اس بے چین اور بے قرار نوجوان نے اس نسخے کو لیا اور ساحلی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تقریباً 9 بجے ساحلی سمندر پر پہنچا۔ اس کے ہمراہ کوئی نہ تھا اور وہ تنہا تھا کیونکہ اسے یہی ہدایت دی گئی تھی۔ وہ ساحلی سمندر پر اکیلا تھا۔ اس کے پاس محض ڈاکٹر کا نسخہ موجود تھا جسے اس نے پوری طور پر کھولا اور پڑھا۔ یہ 2 الفاظ پر مشتمل تھا کہ غور سے سنو۔ مریض نے اس نسخے کو پڑھنے کے بعد وہ چلایا اور کہا کہ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ دوسری ہدایت پڑھنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، لیکن 1 منٹ کے اندر وہ بوریت کا شکار ہونے لگا۔ وہ سمندری بگلوں کو دیکھنے لگا اور پانی کو چٹانوں کے ساتھ ٹکراتے اور جھاگ پیدا کرنے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ وہ 3 گھنٹے کیسے گزارے گا۔ اس نے کہا کہ لیکن میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں ان ہدایت پر عمل کروں گا کیونکہ یہ محض ایک ہی دن کا معاملہ ہے۔ جلد ہی اسے وہ آوازیں سنائی دینے لگی جو اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ مختلف پرندوں کی آوازیں سن سکتا تھا اور جلد ہی اس پر ایک نئی اور دل فریب دنیا اشکارا ہونے لگی۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون اور خوش محسوس کرنے لگا۔ جب دوپہر کا وقت آیا تب وہ مایوس ہونے لگا کیونکہ اسے دوسری نسخہ پڑھنا تھا۔ اب یہ الفاظ تحریر کیے گئے تھے کہ گزشتہ زندگی میں جاننے کی کوشش کرو۔ پہلے وہ اس پیغام پر حیران ہوا مگر بعد میں اسے احساس ہوا اور اس نے اپنے بچپن کے دور میں جاننا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس ساحلی سمندر پر کھیلا کرتا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا تجربہ اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ اس کی فیملی اس کے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اسے اپنے بھائی کی جانب دیکھنے کے بارے میں یاد آیا جو دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا تھا۔ اسے ساحلی سمندر پر دوڑنے کے بارے میں یاد آیا۔ کئی ایک مثبت احساسات اور یادداشتیں اس کے ذہن میں ابھری۔ وہ اپنے یادداشتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور 3 بج چکے تھے۔ اسے اگلی نسخہ پڑھنے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ گرم جوشی اور لطف اندوزی محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے آخری نسخہ نکالا جس میں تحریر تھا
کہ اپنے اغراض و مقاصد کا آئینہ سر انجام دے۔ اس نے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی تمام تر زندگی کا جائزہ لیا۔ اسے ایک تکلیف دہ انکشاف ہوا۔ خود غرضی اس کا ایک غالب رجحان تھا۔ وہ ہمیشہ یہی دریافت کرتا تھا کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ وہ اپنی بوریت کی وجہ تلاش کر چکا تھا۔ وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ چکا تھا۔ 6 بجے وہ مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ اس نے بخوبی اپنے من میں جانکا تھا۔ ان 3 نسخوں پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کے بارے میں مثبت فیصلہ کیا تھا اور اس نے آخرکار تبدیلی کا آغاز کر دیا تھا۔